حب سادات خدا دے واسطہ اہل بیت پاک کا فریاد ہے، اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ کریم اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل بیت کی عبادات کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں، پہلے ہم نے امہات المؤمنین کی عبادات کا سنا، پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کا۔ آج ہم خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، آقا کی شہزادی، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت کی شان سنیں گے۔ اور سبحان اللہ، اللہ پاک نے میرے نبی کو بیٹے طاہر، طیب، قاسم، ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، چار بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن۔ خاتون جنت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی اور پیاری شہزادی ہیں۔ اسامہ بن زید صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے اہل و عیال یعنی اپنی فیملی، اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ کسی عاشق رسول نے اعلیٰ حضرت کے سلام رضا جس میں شان خاتون جنت بیان ہوئی، تضمین لکھی، صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے زہرا۔ یہ لقب کیوں ہے؟ زہرا کا مطلب ہے کلی۔ آپ کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے زہرا۔ آپ کا ایک لقب ہے بطول۔ آپ کو بطول کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی آپ دنیا میں نہیں تھیں، آخرت سے لو لگائی تھی، اللہ سے لو لگائی رہتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، اور کس شان کے ساتھ ہوئی؟ سبحان اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی تو فضا میں نور ہی نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دایا کا دودھ پلایا جاتا تھا، مگر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے
خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بنفس نفیس خود تربیت فرمائی، خود ان کی پرورش فرمائی۔ القابات آپ کے بے شمار ہیں۔ ام السعدات، یہ کیوں ہے؟ جتنے بھی سید ہیں سب کی امی جان ہیں۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضی، سردار خواتین جہاں و جناں، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ بطول زاکیہ راضیہ مرضیہ عابدہ زاہدہ محدثہ مبارکہ زکیہ عذرا سیدۃ النساء خیر النساء خاتون جنت معظمہ ام الحاد ام الحسنین وغیرہ وغیرہ۔ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، اللہ پاک نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ، حق تعالی نے جو دی ہے تم کو عزت فاطمہ، اور بھی اس میں عطا فرمائے برکت فاطمہ، کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ، کاش اس کا ہو مجھے صدقہ عنایت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا فرض روزوں کے علاوہ نفل روزہ رکھا کرتی تھی۔ عبادت اور ریاضت کا بہت شوق تھا۔ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی بہت پڑھا کرتی تھیں۔ پوری رات نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی گزر جاتی، اور تلاوت کا کتنا شوق ہے، سبحان اللہ۔ کھانا پکاتے وقت بھی آپ تلاوت قرآن کرتی رہتی تھیں، اور سبحان اللہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ تو بہت پایا جاتا تھا آپ کے ہاں، یہاں تک کہ خود فاقے فرماتی مگر ضرورت مند کو عطا کرتی۔ اور اس شان کو قرآن نے سورہ دہر میں بیان کیا، سبحان اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، سبحان اللہ۔ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے بابا جان سے بہت محبت کرتی تھی، سبحان اللہ۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی، ان کا ہاتھ چومتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی محبت فرماتے، خاتون جنت کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کو عزت دی، سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم بھی اپنی بیٹیوں کو عزت دیں، بیٹیوں کو آنر دیں، ان کو بوجھ نہ سمجھیں، ان سے پیار کریں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات عبادت میں رہتی تھی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
میں نے اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، رات کو مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا۔ میں نے آپ کو مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت دعائیں کرتے ہوئے سنا، اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتی تھی۔ میں نے عرض کی امی جان کیا وجہ ہے آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتی؟ فرمایا پہلے پڑوس ہے پھر گھر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان خاتون جنت کی، گھر کا کام کاج بھی کرتی ہیں، فرض نمازیں بھی پڑھتی ہیں، ساتھ میں نفل نمازیں بھی ادا کرتی ہیں، آقا کی شہزادی ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں، سبحان اللہ، گھر کا پانی بھرتی ہیں، اس کے باوجود عبادت میں کمی نہیں آتی۔ آج آپ فجر میں نظر نہیں آئے، کہتے ہیں جی وہ رات بڑا دیر ہو گئی تھی جی، کیا کریں جی بھئی، آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، کہتے ہیں جی گاہکی بہت آ رہے ہیں آج کل، ذرا سیزن ہے ذرا کام کو۔ ارے اللہ کے بندو، نماز تو پڑھنی اپنے ٹائم پر، ہم مسلمان ہیں۔ اور جو خواتین ہیں کہ جی ہمارے کپڑے پاک نہیں، وہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جی کیا کریں۔ خاتون جنت کے بھی چھوٹے بچے تھے، اس کے باوجود عبادت کرتی ہیں، گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتی رہتی ہیں۔ ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ قابل رشک آپ کی بے شک ہے قسمت فاطمہ، آپ ہیں بنت شہنشاہ رسالت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ مرحبا زہرا بطول فاطمہ بنت رسول، دو جہاں میں سرخ رو ہے، دو جہاں میں سرخ رو ہے، تیری عطرت فاطمہ، آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امت کے لیے کثرت سے دعائیں کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ تو غور کریں، ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، استادوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں ہمیں کرنا چاہیے، اور خشوع و خضوع اور انکساری کے ساتھ دعا کرنا یہ مقبولوں کا طریقہ ہے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا جمعے کے روز غروب آفتاب کے وقت دعا کا خاص اہتمام کرتی تھی۔ یاد رکھیے، دعا کرنا سنت مصطفیٰ بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ہے، اتباع مصطفیٰ بھی ہے، اور حکم الہی کی پیروی بھی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو ہمیں دعا کرتے رہنے چاہیے، اور بعض قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اس وقت تو ہمیں اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کی ترکیب کرنی چاہیے۔ جمعے کے روز خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خادمہ کو حکم دیتی سورج کو دیکھے اور اس کے جھکنے کے بارے میں آگاہ کرے۔ جب سورج غروب آفتاب تک، غروب کی طرف آتا تو غروب آفتاب تک خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دعا کرتی رہتی، استغفار کرتی رہتی، اور فرماتی یہ وہ گھڑی ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی فرمایا۔ تو دعا کرتے رہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں دعا کریں، بیماریاں ہیں دعا کریں، تنگ دستی ہے دعا کریں، قانونی معاملات ہیں دعا کریں، طبیعت کی خرابی ہے دعا کریں، لوگ دشمن ہو گئے دعا کریں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کثرت کے ساتھ دعا کرتی تھیں، تو مقبول اوقات کے اندر اسپیشلی کثرت سے دعا کریں، جیسے غروب آفتاب کے وقت اور
رات کے چھٹے حصے میں قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، خاتون جنت پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حب سادات خدا دے واسطہ، اہل بیت پاک کا فریاد ہے۔ اہل بیت کی عبادت، اہل بیت کی عبادت،